بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم خصوصی طور پر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان پاک کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اور شان کے پہلو میں ہم نے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلو لیا ہے۔ آج ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جن خصائص کا ذکر کریں گے ان کا تعلق دنیا سے پردہ فرمانے اور حیات برزخی سے متعلق ہے۔ سب سے پہلی بات جس سے میں آغاز کروں گا وہ یہ ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے ملک الموت، جن کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، پوری تاریخ انسانی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ کسی سے اجازت لے کر حاضر ہوا ہو اور روح قبض کرنے سے پہلے ان سے اجازت طلب کی ہو۔ ایک واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تھے تو انہوں نے تھپڑ رسید کیا تھا، یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ اور حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہ سکھانا تھا کہ میں تو اللہ کا کلیم ہوں، ایک وقت آئے گا تمہیں اللہ کے حبیب کی خدمت میں بھی جانا ہوگا، تو بارگاہ نبوت کا جو ادب ہے اسے ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب اپنے اس مرض میں تھے جس میں آپ کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ باہر سے کسی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اور اس اجازت طلب کرنے والے کی آواز ایسی آواز تھی لگتا تھا کہ دل کھچ رہا ہے، دل خالی ہو رہا، اس کے اندر ایک اس طرح کا خوف تھا۔ آقا انعامدار سے ہم نے پوچھا، حضور نے اجازت دی تو جبرائیل امین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سرانے تھے، انہوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ملک الموت حاضر ہوئے ہیں اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، نہ انہوں نے آپ سے پہلے کسی سے اجازت مانگی ہے نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ آقا انعامدار علیہ السلام نے جبرائیل امین کی نگاہوں کی طرف دیکھا، یعنی ان کا مشورہ مانگا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اجازت دے دوں ان کو یا نہ دوں، تو انہوں نے کہا کہ رب کائنات آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، تو آقا انعامدار نے انہیں اجازت دی، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آقا انعامدار کی روح قبض کرنے کا عمل شروع کیا۔ دوسری بات یہ ہے خصوصیت کے اندر کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں کہ جو معروف جنازہ پڑھا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم 4 تکبیروں کے ساتھ جو جنازہ پڑھتے ہیں، آقا انعامدار علیہ السلام کا جنازہ اس طرح نہیں پڑھا گیا۔ ہم اس جنازے کے اندر آپ جانتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر آقا کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، پھر حاضر میت کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اور پھر چوتھی تکبیر کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں۔ جنازے کی یہ جو ترتیب ہے یہ نہیں تھی، اس کے اندر تو میت کی بخشش کی دعا ہوتی ہے، اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات تو وہ ہے کہ وہ خود تو بخشے ہوئے ہیں ہی ہیں، ان کے صدقے سے تو امت کی بخشش ہونی ہے۔ تو آقا کا جو دعائے جنازہ تھا وہ اتنا تھا کہ حجرہ انور کے اندر جتنی جگہ تھی جہاں آقا کا اب مدفن ہے اور روضہ انور ہے، اندر جتنی جگہ تھی 15 آدمی 20 آدمی ٹولی کی شکل میں جاتے، وہاں کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرتے اور پھر واپس چلے آتے تھے۔ حضور نبی کریم کے جنازے کی یہ کیفیت تھی۔ تیسری بات آقا نے فرمائی کہ جب سرکار کا وصال ہو گیا تو یہ خیال آیا کہ اب ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کہاں پہ کرنی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نے حضور سے سنا تھا کہ اللہ کا نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسے اسی مقام پر ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے، تو یہ بھی آقا انعامدار کی خصوصیت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قبر انور کے اندر آپ کے جسم اطہر کا سلامت رہنا،
آپ جانتے ہیں کہ زمین اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسانی بدن کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے، بوسیدہ کر دیتی ہے، مگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی 1085، آقا نے فرمایا تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی جمعہ والے دن سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی، اسی جمعہ والے دن سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، بس اے میرے غلاموں تم جمعہ کے اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا درود آپ کو کیسے پیش ہوگا، حالانکہ زمین میں دفن ہو جانے کے بعد زمین تو اپنا عمل کرتی ہے اور جسم بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو تکلیف پہنچائے اور ان کے جسموں کو نقصان پہنچائے، یہ اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا ہے۔ اور یہ تو آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کے علاوہ پھر یہ آقا کے فیضان سے ہمیں امت کے اندر بھی کئی ایسے صلحاء اور اولیاء کے بارے میں یقینی خبریں ملتی ہیں، یقینی خبریں کہ کئی سو سال بعد اور دہائیوں بعد بھی کسی وجہ سے اگر قبر کھل گئی تو دیکھا گیا تو آقا انعامدار کے غلاموں کے بدن کو بھی مٹی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ اگلی خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کرام نہ صرف یہ کہ قبر میں ان کا جسم اطہر سلامت ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ وہ قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اور بعض انبیاء کے بارے میں یہ روایات بھی ملتی ہے کہ وہ حج کے لیے بھی، حج کے موقع پر بھی تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے 3465 میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور سفر معراج کی حدیث پاک میں صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2375 آقا فرماتے جب میں مسجد اقصی کی طرف جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اپنی قبر کے اندر۔ اور پھر صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 166 سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے موقع پر گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک گھاٹی سے اترتا ہوا دیکھا اور وہ بڑے انہماک سے لبیک اللہم لبیک کی آواز کو بلند کر رہے تھے، میں نے ان کو اس طرح کے اس منظر میں دیکھا۔ اب یہاں پر یاد رہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج یہ تو زندگی کے اندر لازم ہوتے ہیں، مرنے کے بعد تو یہ کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، ظاہر ہے انسان فوت ہوا تو شریعت کا بوجھ تو ختم ہو گیا۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ وہ شرعی ذمہ داری کے طور پر نہیں بلکہ ارواح انبیاء اپنی روح کی غذا کے طور پر اپنے رب سے ملاقات کے شوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خصوصی طور پر یہ فیض پاتے ہیں اور ان عبادات کو بجا لاتے ہیں، بطور فریضہ نہیں بطور اپنی روح کی غذا کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں شب معراج انبیاء کرام کا مسجد اقصی میں اکٹھا ہونا اور آقا انعامدار کے پیچھے نماز پڑھنا، اور ایک بڑی خوبصورت، اور آقا کی ہر بات خوبصورت ہے۔ طبقات کبریٰ میں ابن سعد نے روایت کیا کہ جب واقعہ کرب و بلا ہو گیا اور واقعہ کرب و بلا کے بعد مدینہ والوں نے یزید کے خلاف بغاوت کر دی اور یزید کی بیعت کو توڑ دیا، تو یزید نے اپنا لشکر بھیجا مدینے پر معاذ اللہ حملہ کرنے کے لیے۔ مدینے پر حملہ کیا گیا اور 3 دنوں کے لیے انہوں نے مدینہ کو مباح کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ یہاں لوٹ مار کر لو اور جو مرضی تم نے کرنا ہے کر لو۔ مسجد نبوی کی حرمت کو اور عزت کو تادار کیا گیا، وہاں پہ اپنے گھوڑے تک باندھ دیے گئے، نماز جماعت کے ساتھ جو ہوتی تھی وہ بند ہو گئی۔ حضرت ابو سعید مسیب کہتے ہیں کہ میں آقا نامدار کے منبر کے نیچے چھپ گیا تھا ان کے ظلم کی وجہ سے،
اور میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، 3 دن میں وہاں چھپا رہا، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ دن ہے یا رات ہے، مگر آقا کے گنبد خضرا سے مجھے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور تکبیر کی آواز بھی آیا کرتی تھی وہاں سے، اور اس کے ساتھ میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو سعید بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا میں نے خلاصہ بتایا۔ اور آخری بات آج کے درس کی وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ رب کائنات نے قبر کے اندر ہمارے آقا کی پہچان کو ہمارے لیے بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں قبر کے سوالات میں سے تمہارا رب کیا؟ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، 1273 بھی ہے، اور یہی حدیث پاک بخاری شریف امام بخاری 2 بار لے کر آئے، 1308 بھی لے کر آئے۔ آپ جانتے ہیں سوال ہوتا ہے رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور ایک سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، آقا نامدار کی زیارت کروائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ان محبوب کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ جو ہمارے آقا کو پہچان لیتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ تو نے سچ کہا ہے، اگر تو ان کو نہ پہچانتا تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا، ان کے پہچاننے کی وجہ سے اللہ پاک نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے اور تیری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پایاں محبت عطا فرمائے اور ہمیں آقا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اور شوق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔